أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. عضو احد کے پس منظر میں اللہ کی طرف سے رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے. درمیان میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا جو الزام لگایا گیا تھا اس کا تذکرہ تھا، اسی ضمن میں چند آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اور بلند بالا صفات، قائدانہ صلاحیت اور نبوی مشن وغیرہ کا تذکرہ آیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ رخ اسی طرف موڑ رہے ہیں. غزوہ احد کے پس منظر میں جو حالات پیش آئے تھے، مسلمانوں پر جو کیفیات طاری تھی، اس سلسلے میں کچھ چیزوں کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے، غلط فہمیوں کو دور بھی کیا جا رہا ہے، اور منافقین کے دلوں کے اندر جو کمزوریاں چھپی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں وہ خوف و ہراس اور بزدلی کا ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کا بھی پردہ چاک کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے اولما اصابتکم مصیبت، کیا جب تم پر مصیبت لاحق ہو گئی، قد اصبتم مثلیہا، اس کے دگنا تو تمہارے ہاتھوں ان کو لاحق ہوئی تھی. قلتم انا ھذا، تم پوچھتے ہو کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں. جب غزوہ احد میں ان کو تکلیف ہوئی، ان کے 70 لوگ مارے گئے، اور فتح کے بعد دوبارہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو بڑی پریشانی ان کو ہوئی. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی ہونے کا مطلب یہ ہے، اور نبی کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے سامنے کبھی ان کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نبی اور اس کی قوم کو ہمیشہ فتح اور کامرانی ہی حاصل ہوگی، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتے. یہ ان کا خیال تھا. اس وجہ سے وہ پوچھنے لگے کہ یہ سب کیسے ہوا. تو اللہ نے کہا کہ آج تم کو ذرا تکلیف ہوئی، اس سے پہلے یعنی غزوہ بدر میں اس سے دگنی تکلیف تو آپ کے ہاتھوں دشمن کو پہنچ چکی ہے. آج آپ کے 70 لوگ شہید ہوئے. آپ نے غزوہ بدر میں ان کے 70 لوگوں کو مارا تھا، 70 لوگوں کو قید کیا تھا. تو گویا کہ
دگنی تکلیف آپ کے ہاں تو ان کو ہوئی تھی، اور آج آپ کو تکلیف ذرا سی پہنچی تو آپ پریشان ہو گئے، غلط سرت سوچنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ قلتم انا ھذا، یہ سب کیسے ہوا؟ قل ھو من عند انفسکم، آپ کہیے یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، یعنی یہ سب جو ہوا ہے تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تھی اس لیے ہوا۔ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ اس وقت تھا جب اللہ کی پوری آپ اطاعت کرو گے، اللہ کے نبی کی بات پورے طور پر مان لیتے، تب اللہ کی مدد کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا۔ تم نے تو اللہ کے نبی کی بات پورے طور پر نہیں مانی، پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو تمہیں آخر میں شکست کا سامنا پڑا من عند انفسکم، تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا، یہ جو نقصان ہوا تمہاری اپنی وجہ سے ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اللہ تمہیں فتح سے نوازنے پر بھی قادر ہے اور تمہیں شکست دینے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، تمہارے دشمنوں کو تم پر غلبہ دینے پر بھی اللہ قادر ہے اور تمہیں بھی ان پر غالب کرنے پر اللہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ کی مدد تب ہوتی ہے جب اللہ کی بات مان لی جاتی ہے، جب رسول کی پوری طرح اطاعت کی جاتی ہے تب اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ اس کی مدد نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی طرف سے مدد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو قدرت نہیں، اللہ کو قدرت ہے، لیکن ہم اس کی قدرت سے مستفید ہونے کے لائق نہیں رہے، ہمارے اندر اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تو ہمیں شکست ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، التقى الجمعان جب دو جماعتیں مل گئی، یعنی آپس میں مدبھیڑ ہو گئی، آپس میں جنگ ہو گئی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جب دو گروہ آپس میں بھڑ گئے اور اس سے تمہیں تکلیف ہوئی، جو گروہ کے آپس میں بھڑنے کے دن تمہیں تکلیف ہوئی، یعنی غزوہ احد کے موقع پر تمہیں جو نقصان ہوا، تمہیں جو بظاہر شکست ہوئی، یہ بھی اللہ کہتے ہیں فبإذن اللہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوئی، اللہ کی مرضی سے ہی ہوئی۔ کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پہچان لے اور منافقوں کو بھی پہچان لے۔ اللہ کو معلوم تھا کون مومن کون منافق، لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، کس کے دل کے اندر ایمان چھپا ہوا اور کس کے دل کے اندر ایمان نہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ نارمل حالات میں تو سب برابر رہتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو حقیقت کھل کر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب یہاں پر تکلیف ہوئی مسلمانوں کو تو جو منافق تھے، جن کے دل میں کھوٹ تھا، وہ کھلم کھلا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بات کرنے لگے۔ اللہ یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان یہ ظاہر ہو کہ پکے کون ہیں، کچے کون ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے کون ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہنے والے، اس کے فیصلے کی مخالفت کرنے والے کون ہیں، یہ فرق لوگوں کے درمیان اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ شکست ہونے کی وجہ سے جو منافق تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون پکے ہیں کون کچے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان سے کہا گیا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم جنگ کرو، اَوِ ادْفَعُوا، یا دفاع کرو کم از کم۔ یعنی جو منافق تھے وہ راستے میں تقریباً 300 منافق، فوج کا 1/3 حصہ راستے میں مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور کہنے لگا کہ ہماری رائے تو مانی نہیں جاتی ہے، ہمیں آپ لے کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہاں جا کر کیا ہوگا، تو راستے سے واپس چلے گئے۔ ان کو بعض صحابہ نے جا کر بلایا
لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اسی کو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جو منافق تھے ان سے کہا گیا آؤ اقتلوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اپنی جانوں کو قربان کرو اللہ کے لیے. اب ادفعوا، یا کم از کم اپنی طرف سے، اپنے وطن کی طرف سے دفاع کرو، مسلمانوں میں شامل ہو جاؤ، تاکہ آپ کو دیکھ کر مسلمانوں کی تعداد جب بڑھے گی دشمنوں کو بھی خوف پیدا ہو جائے، وہ خود واپس چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ان کو طاقت حاصل ہو جائے، کم از کم یہ تو کرو. تو کہنے لگے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ جنگ ہونے والی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں. یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ہونے والی نہیں ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہے، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. حالانکہ ان کو معلوم تھا، سب اللہ کے رسول نے تشکیل کی تھی، مشرکوں کا لشکر احد کے پاس موجود تھا، سب ان کو معلوم، لیکن یہ صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ پکا جنگ ہونے والی تو ہم آتے، لیکن یہ جنگ ہونے والی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس وقت وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. یہ ان کے الفاظ ان کے کفر پر دلالت کر رہے ہیں. وہ منافق تھے، دل میں ایمان تو نہیں تھا، لیکن ظاہر میں کم از کم مومن تھے. لیکن آج جو ان کے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے خلاف غلط سلط تبصرے کرنا یہ بھی لوگوں کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے تھے جو دل میں نہیں تھے. یعنی زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے، ایمان کی باتیں، اسلام کی باتیں کہہ رہے تھے، دل میں ایمان اور اسلام کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا. اللہ اعلم بما یکتمون، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، وہ کیا چیز چھپائے ہوئے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونا تو دور کی بات، جو اہل ایمان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے تھے ان کو بھی بہکاتے تھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، وہ لوگ تو وہ تھے خود تو گھر بیٹھ گئے اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، بھائی کا مطلب ان کے رشتہ دار وغیرہ سے کہنے لگے، جو اہل ایمان ان کے رشتہ دار تھے، جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے نکل رہے تھے، ان سے کہنے لگے لو اطاعونا ما قتلوا، جو لوگ شہید ہو گئے تھے اس وقت کہتے تھے کہ یہ ہماری بات مانتے تو اللہ کے راستے میں مارے نہیں جاتے، وہ قتل نہیں ہوتے. یعنی جو لوگ اہل ایمان تھے ان کی بات نہیں مانی تھی انہوں نے، اور اللہ کے راہ میں جنگ کے لیے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے کہ ہماری بات مانتے تو اللہ کے راستے میں مارے نہیں جاتے. اللہ کہتے ہیں قل، آپ کہیے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنی طرف سے موت کا دفاع کرو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی راہ میں نکلیں گے تبھی موت آئے گی؟ موت تو تمہارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، تو تمہارے گھر میں تم پر موت آئے گی تو کیا تم موت کا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے. موت آنی ہے تو گھر پر بھی آ کر رہے گی، اللہ کی راہ میں بھی آ کر رہے گی. تو موت کے لیے آدمی جنگ سے پیچھے رہے موت کے ڈر سے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، اللہ پر بھروسے کی علامت نہیں ہے. بہرحال ان آیات میں یہی اہل ایمان کو بھی، اور خاص طور پر جو اس وقت منافق تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کے جو فیصلے آتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق آتے ہیں یا نافرمانی کے مطابق آتے ہیں. آج تم کو تکلیف ہوئی تو پیچھے تمہارے ہاتھوں میں دشمنوں کو تکلیف ہو چکی ہے، اور تم یہ سوچنا کہ اللہ کی مدد کا نہ ہونا صحیح نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تو ہر وقت قادر ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے مستحق ہونے کے لیے ہمارے اندر وہ صفات بھی ہونی چاہیے. پھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صحیح اور غلط، کچے پکے کے درمیان فرق ظاہر کرنا چاہتے تھے. تیسری چیز جو اللہ نے بتائی کہ جو لوگ کفریہ کلمات ان سے ظاہر ہو رہے تھے، جو کفریہ کلمات اس وقت اس سے کفر معلوم ہو رہا تھا، یعنی جو آدمی غلط سلط تبصرے اہل ایمان کے سلسلے میں کرتا ہے یا دین کے سلسلے میں کرتا ہے، یہ ان کے دل میں کفر کے جذبات کے پنپنے کی دلیل ہے.
چوتھی چیز اللہ نے فرمایا کہ موت کے ڈر سے انسان کو کہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے، اس سے کہیں مفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے پیغام کو صحیح سوچ پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔